خوزدار میں بچوں کی بس پر دہشت گردی ایک دل دہلا دینے والا سانحہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ہندوستان کی پاکستان میں اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے اہم اور سخت فیصلے کیے گئے۔ سوال یہ ہے اب ہندوستان کو اس محاذ پر بھی سبق سکھانا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے تمام اکائیوں کا ایک ہونا لازم و ملزوم ہے۔ آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی قائد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے مشکل مرحلے میں ہے، کیونکہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ کوئی شوق کا کام نہیں ہوتا، اور نہ کسی ملک کے لیے کسی خطے کے لیے یہ کوئی اچھا شگون ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلگام واقعہ کے بعد انڈیا ایک طاق میں تھا، اس نے جس طرح اپنی اگریشن کی اور ایک حملہ کر لیا پاکستان کے اوپر، اور دہشت گردی کا وہ خود سہولت کار ہے، جس طرح بلوچستان میں اور KPK میں سہولت کاری وہ کر رہا ہے، تو اس کے بعد پاکستان کا جواب بنتا تھا۔ لیکن پھر بھی ہماری مہذب قوم، ہماری لیڈرشپ، ہمارے میڈیا، ہمارے دوست کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا۔ جس طرح کہ انڈیا میں میڈیا کے اوپر کمنٹری ہوئی، جہاں وہاں کی پارلیمان میں جو تقریریں ہوئی لوگ نفی کرتے ہیں، اور اس ساری چیز میں جو پاکستان میں یہ جنگ ہوئی، جنگ کے اندر ایک نیشنلزم ابھرا، ایک ساری اکائیاں، سارے ملک کے عوام اکٹھے ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر، ویسے پبلکلی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہ بہت ایک اچھا شگون ہوا ہے۔ کرائسس کے اندر ہمارے لیے ایز اے پاکستانی ایک اپرچونٹی نکلی۔ اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو تقسیم نہ ہونے دیں، ہم اپنی قوم کو اکٹھے رکھیں، ہم سیاست کو صرف پالیسیز کی تنقید تک رکھیں، سیاست کو اس شدت پہ نہ لے جائیں جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات کریں، اور نہ اداروں کے پیچھے کسی سیاسی جماعت کو چھپنا چاہیے، اور نہ کسی سیاسی جماعت کو اداروں کی حمایت کے اوپر اترانا چاہیے، یعنی کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں پہل حکومت کو کرنی چاہیے، حکومت کا حق بنتا ہے، حکومت کا رول ہوتا ہے۔ حکومتیں کوئی لی جاتی ہیں تو اسی لیے لی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف لیپ ٹاپ تقسیم کرتے رہیں تو قومیں نہیں بنتی۔ آپ قوموں کی سوچ کو آپ کو اکٹھا کرنے پڑے گا، سوچ کی موٹیویشن لکھ دینی پڑے گی، ایک نیشنلزم ابھارنا پڑے گا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک ملک ہیں۔ یہاں کوئی سندھی، پختون، بلوچی، پنجابی، جٹ، ارائیں، گجر کی تقسیم نہیں ہے، مذہب کے اوپر تقسیم نہیں ہے، سنی شیعہ کے اوپر تقسیم نہیں ہے۔ دنیا نے ہمارے خطے میں جنگیں لڑی، ہماری غلط پالیسیاں تھیں، ہم دنیا کے ہاتھوں استعمال ہوئے، لیکن اب 2025 ہے، آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کون سی جنگ ہماری ہے، کون سی جنگ ہماری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی پالیسی بڑی جو ہے نا بیٹھ کے پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے کر کے ہماری پالیسی بننی چاہیے، اور آپس کے اختلافات بلا کر ہمیں ایک قوم کے طور پہ جب ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے پھر آگے چیزیں چلیں گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جان صاحب۔ پاک بھارت جنگ کے دوران حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نظر آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت بھی دی، جسے پہلے تو قبول کر لیا گیا، لیکن اب خان صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت سے نہیں، خود اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ یہاں پر دوبارہ ایک مس کیلکولیشن اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسز ہے؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اداروں کو میں یہی پہلے جو کہا ہے کہ اداروں کے پیچھے نہیں گھسنا چاہیے، نہ اداروں کو استعمال کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے ملک کے نقصان میں ان دا لانگ رن، جب اداروں کو ہم متنازع کرتے ہیں یا اداروں کو ہم اپنی حمایت میں لیتے ہیں، یہی پاکستان کی جمہوریت کا اور ملک کا نقصان ہوا ہے۔ تو میرے خیال ہے PTI کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ پولیٹیکل فورسز سے مذاکرات کرے، اور جب وہ فورسز کے ساتھ مذاکرات شروع کریں گے، یقین جانیے ملک میں بہتری تب بھی آئے گی اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ کسی نے غلط مشورہ ان کو دیا ہے کہ آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں، یہ غلط سوچ ہے۔ بالکل صحیح۔ جان صاحب، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی ہے، جس سے علیمہ خان نے ان کا ذاتی فیل قرار دیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ علیمہ خان کے ایسے بیانات مزید کشیدگی کی صورتحال پیدا کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں، وہ پارٹی کا چیئرمین تو گور خان ہے جی،
اگر ہم آپٹیمسٹک چیزوں کو لیں، ہم چیزوں کو سلجھانے کی طرف لے جائیں، تو ہمیں جو چیز بہتر لگے، جو مثبت جواب آئے، ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ جو منفی ہو، آپ سمجھے کہ جو منفی چیز بات کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے چیزیں ٹوٹنے کی طرف جاتی ہیں، سمجھیں وہ کسی ایجنڈے پہ ہے۔ تو جو چیز ایجنڈا ڈریون لوگ ہوتے ہیں یا جو سیاسی طور پہ پختہ لوگ نہیں ہوتے، ان کی بات کا جواب دینا جب آپ نے چیزیں سلجھانی ہو تو میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہوتا۔ آپ غور خان کو یا اسد کیسر کو، جو پولیٹیکلی لوگ اویئرنیس ہے، جن کے پاس جو لے کے پارٹی چل رہے ہیں، ان کی پارٹی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یا پارٹی کا چیئرمین ہے، میرے خیال ہے ان کی باتوں کے جواب دینا چاہیے ہمیں۔ بالکل ٹھیک۔ بھارت کشیدگی کے دوران ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑا جارحانہ سفارتی حکمت عملی اپنائی اور بڑا سٹرونگ میسج بھی دیا، بھارتی بیانیے کو چیلنج بھی کیا۔ اب پاکستان نے ان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد کو بین الاقوامی محاذ پر روانہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول نمبر ون، ارلیئر ہی ریمین ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان، کتنے کامیاب ہوں گے پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا کو ایڈریس کرانے میں اور ایکسیپٹ کرانے میں؟ دیکھیں جی، یہ ہوتی ہے سیاسی پختگی کی نشانی کہ ہمارے کوئی حکومت سے پنجاب کی وجہ سے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے۔ ہمارے پیپلز پارٹی، ہم یقیناً ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان ہمارے ووٹوں پہ، لیکن جو ہی ایک ملک کے اوپر امتحان آیا، ایک کرائسس آئے، تو بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ آ گئی ڈیفینڈ کرنے۔ ہمیں کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی میں یہ پختگی کو آج سے نہیں ہے، 50 سالوں سے، 60 سالوں سے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بلاول نے جو اپنے آپ کو جو بنوایا ہے، وہ انڈیا کے جا کے لوگوں سے پوچھیں، یا انڈیا کے جو بی کے لوگ ہیں، جو انتہا پسندانہ سوچ والے ہیں، ان کی چیخیں آپ کو ملک کی مقبولیت کا اور پختگی کا، پاکستان کے نیریٹو کا، پاکستان کا نیریٹو جو دنیا میں آیا ہے کہ ہم فیئر انکوائری چاہتے ہیں، ہم دہشت گردی کے شکار ہیں، سہولت کار نہیں ہیں۔ یہ بیانیہ کس نے دیا؟ یہ بلاول بھٹو نے دیا بیانیہ، کسی اور نے بیانیہ نہیں دیا۔ باقی تو آپ چند وزراء کے بیان دیکھیں، شام کو اور ہوتے ہیں، صبح اور ہوتے ہیں، کبھی وہ ایٹمی جنگ چھیڑنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ بہت عجیب و غریب باتیں کی ہمارے کچھ حکومتی کابرین نے۔ لیکن اس وقت بلاول صاحب نے جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک اہم ہے، ہمارا ملک، ہماری ریاست اہم ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی زخمی دل ہے بہت سارے معاملات میں۔ ہسٹوریکلی دیکھ لیں، جس نے لاشیں وصول کی ہوں اس کا زخم بھی گہرا ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ جس نے شہادتیں دی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اور اب سفارتی سطح پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں بلاول صاحب اور ہماری ان کی ٹیم جو ہے، ہم اچھے طریقے سے لیڈ کریں گے، اپنا کیس پیش کریں گے اور دنیا کو منوائیں گے کہ پاکستان دنیا کی پراکسی وار کا، بہت سارے لوگوں کی پراکسی وار کا ایک پلے گراؤنڈ رہا ہے ہمیشہ سے۔ بالکل اور صحیح۔ پاکستانی عوام، ہمارے پختون، بلوچ جو بھی ہے، ہماری عوام کو خدا را اس دہشت گردی سے ہماری جان چھڑوائیں۔